جیسے جیسے کرلوش عثمان کا سیزن 4 اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ تاریخی واقعات بھی ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عثمان بے جنہوں نے ابھی نائمان اور سلطانہ جیسے بے ڈنگے دشمنوں کی چالیں ناکام بنائی ہی تھی تو آڈینس نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ عثمان بے کے بہت سے پیاروں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے اور عثمان بے کی ریاست میں سب سے بڑی رکاوٹ دونوں دشمن جہنم واصل ہوں گے، کیونکہ اسکرپٹ رائٹر نے تو آدھا سیزن ہی ان دونوں ویلنز پر گزار دیا تھا، جبکہ اب تک تو سلطنت کا اعلان بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر اب کہانی تاریخی واقعات کی طرف مڑ گئی ہے اور یہ گورنر ویلنس کے فرنٹ فٹ پر آ کر لڑنے سے واضح بھی ہو گیا ہے کہ عثمان بے کا اصل تاریخی دشمن ویلنس ہی ہے۔ چونکہ اب سیزن کا اختتام قریب ہے تو اب تاریخی واقعات کو زیادہ اسکرین ٹائم دیا جائے گا بجائے فرضی کرداروں کی وہی ناکام چالیں دکھانے کے۔ دوسری جانب عثمان بے کے سامنے بھی اب بڑی جنگی اور بڑا دشمن ہے، وہ یقیناً اس سب سے گزر ہی جائیں گے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کیونکہ گورنر ویلنس کے پاس اس وقت پوری بازنطینی سلطنت کی طاقت ہے۔ ویلنس کا ٹارگٹ تو یہ ہوگا کہ وہ عثمان بے سے بازنطینی زمینیں چھڑا سکیں، لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا کیونکہ عثمان بے تلوار سے فتح کی گئی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے، اور یہ چیز عثمان بے نے کوپر حصار فتح کر کے گورنر ویلنس پر واضح بھی کر دی ہے۔ ویلنس جو عثمان بے کی زمینوں پر نظر جمائے ہوئے تھا، کوپر حصار ہاتھ سے گنوانے کے بعد بکھلا جائے گا۔ یقیناً وہ چپ تو بیٹھنے والا نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ویلنس عثمان بے کا اب تک کا سب سے خطرناک اور شاطر دشمن ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ عثمان بے بھی اب پہلے والے عثمان نہیں ہیں، بلکہ ان زمینوں پر سب سے زیادہ طاقتور ترین سردار اعلیٰ ہیں۔ اب جبکہ عثمان بے کے دشمن بڑے ہیں تو ان کے دوست بھی بڑے ہیں۔ جس طرح منگول خان غزن خان نے عثمان بے کو کونیا میں موت کے منہ سے بچایا اور سلطانہ اور نائمان بے بس نظر آئے، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خیر یہ اتحاد تو بنتے ٹوٹتے ہی رہیں گے، لیکن ان زمینوں پر اصل لڑائی اب کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ہے، جو کہ اب مارکے میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے مکمل ڈیٹیل شامل ہوگی، جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اگلی قسط بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کچھ ان سوالوں کے جوابات بھی دیں گے جس بارے کمنٹ باکس بھرا رہتا ہے، جیسے کہ غزن خان کی کمانڈر اور منہ بولی بیٹی آنے والے دنوں میں عثمان بے کی دوست ہوگی یا دشمن، ان کا ان زمینوں پر آنے کا اصل مقصد کیا ہے، گورنر ویلنس کوپر حصار کی فتح کا بدلہ کیسے لے گا، اس کا اگلا خفیہ پلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کمانڈر نائمان اور اسمہان سلطانہ کے بارے، جو کہ اب آسمان سے زمین پر آ گرے ہیں۔ جہاں شروع میں طاقتور دکھایا جانے والا ویلن نائمان اب بیگی بلی بنا ہوا ہے، تو وہیں اسمہان سلطانہ کے ہاتھوں سے ساری طاقت چلی گئی ہے۔ ان دونوں کرداروں کی موت کس کے ہاتھوں ہوگی؟ اس کے علاوہ آپ کو اگلی قسط میں ہونے والے ناقابل یقین واقعات کے بارے بتائیں گے، جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، اور آخر پر بات کریں گے سیزن 4 کی کتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں اور سیزن فینالے کس سین پر ختم ہوگا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں برسا کے گورنر ویلنس سے، جو کہ کوپر حصار کی فتح کا سن کر پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ عثمان بے اس کے کارگن قبیلے پر ظالمانہ حملے کا جواب یوں دیں گے، اور یقیناً یہ آڈینس کے لیے بھی سرپرائز ہی تھا۔ جس طرح چند منٹ میں کوپر حصار کی فتح دکھا دی گئی، لیکن یہاں کئی مہینوں کی محنت تھی۔ جس طرح عثمان بے نے قلعے کے بارے انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی تھی، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلنس کے لیے تو سرپرائز تھا، لیکن عثمان بے کی اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت تھی۔ خیر اب ویلنس کوپر حصار کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، لیکن چونکہ وہ خاندانی دشمن نہیں ہے، اس لیے وہ پیٹھ پیچھے حملہ کرے گا اور عورتوں اور بچوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ صرف یہی نہیں، اس نے بازنطینی فوج بھی منظم کرنا شروع کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بازنطینی کمانڈر اب ان زمینوں میں آ چکے ہیں، چونکہ عثمان بے بھی کافی دور اندیش ہیں اور انہوں نے احتیاطی تدابیر بھی کی تھی۔ لیکن جب ویلنس بیس بدل کر خواتین پر حملہ کرے گا تو آلچیچک شہید ہو جائیں گی۔ یہ ہم اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آلچیچک اور اکتمور کا ساتھ یہیں تک تھا، کیونکہ اب کچھ دن بعد کویون حصار کے معرکے میں اکتمور بھی شہید ہو جائیں گے۔ دوسری جانب ویلنس عثمان بے کے بیٹوں اورحان اور علاؤالدین کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اور شاید پکڑ بھی لے گا، جس کے بعد وہ عثمان بے سے کوپر حصار واپس کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ تاہم یہ بات آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ عثمان بے کوپر حصار کبھی بھی واپس نہیں کریں گے اور اورحان اور علاؤالدین کو بچانے کے لیے کوئی اور منصوبہ تشکیل دیں گے، اور یقیناً اس میں کامیاب بھی رہیں گے۔ پھر جب ویلنس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح عثمان بے کو نہیں ہرایا جا سکتا،
تو وہ عثمان بے پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس بارے اس نے تیاریاں شروع بھی کر دی ہیں۔ وہ کوشش کرے گا کہ سلجوق ریاست کی طرف سے عثمان بے کو ہتھیار اور مدد بھی نہ مل سکے، لیکن اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سلطان مسعود کی طرف سے بھیجی گئی امداد عثمان بے کو مل گئی تھی۔ جب عثمان بے کو معلوم ہوگا کہ ویلنس ان پر جنگ مسلط کر رہا ہے تو وہ بھی تیاریاں شروع کر دیں گے اور تمام ترک قبائل کو جھنڈے تلے اکٹھا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ نائمان اور اسمہان والا قصہ بھی تمام ہوگا، کیونکہ ان زمینوں پر دو ہی طاقتیں بچیں گی، عثمانی اور بازنطینی۔ قیون حصار کا معرکہ آڈینس کا منتظر ہے، جس میں شاندار جنگی سینز دیکھنے کو ملیں گے۔ ویسے بھی اب کرلش سیریز میں چھوٹی موٹی لڑائیاں کم ہی دکھائی جائیں گی، کیونکہ جب دشمن بڑے ہوں گے تو جنگ بھی بڑی ہوگی۔ اور ویسے اب عثمان بے بھی آنے والے دنوں میں عثمان نہیں سلطان عثمان کہلائیں گے۔ قیون حصار کے معرکے میں عثمان بے بازنطینی فوج کو عبرتناک شکست دیں گے، جس سے بازنطینی سلطنت ہل کر رہ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جانی نقصان دونوں جانب ہوگا۔ جہاں تک بات ہے گورنر ویلنس کی، تو یہ کردار زیادہ لمبا عرصہ یعنی نکولا کی طرح نہیں چلے گا، جلد عثمان بے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ غزن خان کی کمانڈر ازیرگن بانو دوست ہے یا دشمن؟ اس کا آخر ان زمینوں پر آنے کا اصل پلان ہے کیا؟ ویورز، سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دیں کہ ازیرگن بانو کا ان زمینوں پر آنے کا واحد مقصد عثمان بے کو کونیا سے بچانا اور سلطان مسعود کو تخت پر بٹھانا نہیں تھا، بلکہ وہ غزن خان کی حکمرانی قائم کرنے آئی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہ نائمان سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ غزن خان کی پوری طاقت اس کے ساتھ ہے، وہ سب پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ سلطان مسعود کا بھی وہ تب تک ہی ساتھ دے گی جب تک سلطان مسعود غزن خان کے ماتحت رہیں گے، جبکہ ازیرگن بانو کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ عثمان بے ترکوں کی آزادی کے لیے بازنطینیوں سے پنجہ آزما ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عثمان بے کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ وہ نائمان اور اسپہان کو پکڑ کر قیدی بنا لے اور غزن خان کے پاس لے جائے، کیونکہ ان دونوں نے غزن خان سے بغاوت کی ہے۔ جی ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ اسپہان کی موت بالا یا عثمان کے ہاتھوں نہیں ہوگی، بلکہ وہ غزن خان کے پاس جائے گی، کیونکہ ایک ترک سلطانہ کی ترکوں کے ہاتھوں موت اس کی توہین ہوگی۔ اگر سیزن 4 کے اختتام کی بات کی جائے تو سیزن 4 کے اختتام میں 4 سے 5 قسطیں باقی رہ گئی ہیں، جس کے بعد سیزن فنالے دکھایا جائے گا۔ سیزن فنالے کا اختتام جس سین پر ہوگا وہ قیون حصار کی فتح ہوگی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ عثمان بے سلطنت کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیں گے۔ ویورز، کیا آپ بھی میری طرح عثمان بے کو سلطانوں والی لک میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، ہمیں بتائیں کہ آپ کرلش عثمان سیریز کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔